اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 12واں پارہ ہے اس میں 16 رکوع ہیں، 3 آیات ہیں۔ پہلے 10 رکوع سورہ ہود کے ہیں اور آخری 6 رکوع اور 3 آیات سورہ یوسف میں۔ تو جو پیچھے سے چلتے ہو مار رہے تھے، چونکہ 1 رکوع پیچھے میں بیان کر چکا ہوں سورہ ہود کا، اب اگلا رکوع آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، معیشت کسی ملک کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اگر لوگوں کے رزق کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا حق ہے، میں اس شخص کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، ختم ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا رزاق میں ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں چلنے والا کوئی بھی چوپایا ہے، کوئی حرکت کرنے والی چیز ہے، اسے رزق کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رزاق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رزاق نہیں۔ وسیلہ رزق اور چیز ہے، رزق کا رزاق ہونا، یہ رزاق ہونے کی صفت صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں پتہ کیا فرمایا؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ یہ بروزن فعال ہے، بہت بڑا ترجمہ ہے اس کا، یعنی اردو زبان لنگڑی ہے، لولی ہے، دنیا کی کوئی زبان اس لفظ کا اوریجنل ترجمہ نہیں کر سکتی ہے۔ بس صرف میں تھوڑی سی ترجمانی کروں گا یا تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس بہت بڑی قوت ہے رزق دینے کی، میں رزق دینے میں بہت بڑی قوت والا ہوں۔ بھئی اتنی بات کافی تھی نا، لیکن فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر ذو القوت المتین، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ڈیرا لگا، میں تیری روزی وہاں پر پہنچا دوں گا۔ زمین کے اندر ڈیرا لگا، تیری روزی وہاں پہنچاؤں گا۔ چٹان کے نیچے چونٹی اپنا بسیرا بٹھائے، میں روزی وہاں پہنچاؤں گا۔ سانپ کہیں بھی بل بنا لے، میں روزی اس کو بھی دوں گا، بچھو کو بھی دوں گا، کتے کو بھی دوں گا، ریچھ کو بھی دوں گا، انسان کو بھی دوں گا، حیوان کو بھی دوں گا۔ نظر آنے والی چیزوں کو بھی روزی میں دوں گا، نظر نہ آنے والی چیزوں کو بھی روزی میں دوں گا، کیونکہ میں رزاق ہوں اور میری بہت بڑی قوت ہے۔ کہیں بھی جا کر ڈیرا لگا رہو، میرا لنگر شریف تمہیں وہیں پر پہنچ جائے گا۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ ذرا ایک مرتبہ اپنے اللہ کی شان میں سننے والوں اور سننے والیوں بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی شان میں محبت سے جتنی آواز ہو سکتی ہے اتنی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کی زندگی کے مختلف انداز ہیں، ہم اس کو نعمت بھی دیتے ہیں، پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ہم تکلیف دور کرتے ہیں تو پھر یہ ڈینگے مارنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا مجھے اچھا وہ لگتا ہے جو آزمائشوں پر صبر کرے اور نعمتوں میں شکر ادا کرے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کے مخالفین آپ سے معجزے طلب کرتے ہیں تو ان سے دل تنگ نہ ہوں، جو ہر معاملے کا نتیجہ ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن نبی پاک نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو پھر اس طرح ہے کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ایسے کریں اس طرح کا کوئی ایک آیت، کوئی جملہ تم بھی گھڑ کر لے آؤ۔ محبوب اگر یہ الزام لگاتے ہیں ان سے بولو اس طرح کا تم بھی لے آؤ کوئی۔ اگر سارے انسان اور جن مل جائیں نا تو اس قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو وہ قرآن کی مثل بنا نہیں سکتے۔ اچھا یار، یہ مجھے بڑی اچنبے کی بات لگتی ہے، میں محبت کی دنیا میں ایک پیار کی بات یہاں سے نہ کر کے گزروں گا تو میرا دل تنگ ہوگا، اگرچہ میرے سامنے گھڑی جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، جلدی جلدی کریں، 12واں پارہ ہے آپ نے ختم کرنا ہے، آگے 13ویں پارے کی خدمت پہ جانا ہے۔ تو میں تو بس یہ بات کروں گا کہ اللہ نے جس محبوب کی زبان میں یہ شان رکھی کہ اس زبان پہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، قرآن مجید کا چیلنج ہے، موجود ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔
ملت کفر کو چیلنج ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی ایک زبان کا معجزہ ہے، اس میں سے جو قرآن نکلا ہے تم اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اللہ نے چیلنج دیا، اور واقعی آج 1500 سال ہو گیا، قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکے، قرآن جیسا کوئی جملہ نہیں بنا سکے، قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکے، قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بن سکی۔ تو اس کا مطلب ہے جس مصطفیٰ کے جسم مقدس کے ایک حصے کے معجزہ صرف زبان کے معجزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس پورے مصطفیٰ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے جگہ پر قوم نوح کا ذکر کیا اور قوم نوح کی بات کی اور فرمایا کہ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ آیت نمبر 25 سے 35 تک یہاں پر مسلسل 6 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا اور ان کی بد اعمال قوموں کا بھی تذکرہ کیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ ہمیں تو آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں، آپ تو ہمیں ہماری طرح ہی بشر لگتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبیوں کو اپنی طرح بشر کہنے کے حوالے سے ہمیشہ جو بات آئی ہے کافروں کی طرف سے آئی ہے۔ کافروں نے نبی کے بارے میں صرف یہی کہا، آپ تو ہمیں ہماری طرح بشر لگتے ہیں۔ بھائی نبی کو اللہ بشری لباس دیتا ہی اس لیے تاکہ تم نبی کی پیروی کر سکو، اور اگر نبی نور فرشتے کی طرح آتا تو پھر تم نے یہ اعتراض کرنا تھا، نہیں جی نبی اس لیے یہ کام کر سکتے ہیں چونکہ وہ فرشتے ہیں نا جی، اس لیے وہ کام کر سکتے ہیں، اب ہم تو نہیں کر سکتے نا، پھر تم نے یہ اعتراض کرنا تھی، اس لیے میں نے نبیوں کو تمہارے ہی روپ میں بھیجا ہے، بشریت کے روپ میں بھیجا کہ جب وہ بشر ہو کر یہ کام کرتے ہیں تم بھی ان کی اتباع کرو۔ تم اگر ان کی طرح نہیں بھی کر سکتے، نقل ادا کرنا تمہارا کام ہے، اصل اجر دینا ہمارا کام ہے۔ اس میں بہت بڑے راز ہیں، کاش میں اس طرف چھڑ گیا تو بہت زیادہ کہیں مطلب کہ بات دور چلی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے میں عشق کے معاملے میں بہت آگے چلا جاتا ہوں، ہوش نہیں رہتا مجھے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا تذکرہ آیا اور ان کے بیٹے کا ذکر بھی آیا اور غیب کی خبروں کی باتیں ہوئیں۔ یہ چونکہ واقعہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، میں چونکہ پوری صورت نوح ہے اس میں انشاءاللہ جا کے میں پورا تفصیل سے بیان کروں گا، یہیں سے آگے بھی چلتا ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قوم عاد کے حوالے سے بات آ گئی۔ قوم عاد جو تھی نا یہ جی پہاڑوں میں بڑی زبردست جو ہے نا وہ اپنے غار بناتے تھے اور بہت زبردست قسم کا ان کا سسٹم تھا اور بڑی سویلائزڈ معاشرہ تھا، یہ بڑے امیر لوگ تھے، اور آج بھی ان کی نشانیاں وہاں ان کے پہاڑ میں تو خوف کھاتا ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ دکھا دیتے ہیں نا ان کے بدن پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کی غاریں اور ان کی جو زبردست قسم کی کیلی گرافی پہاڑوں کے اندر جو بنی ہوئی ہے وہ دیکھ دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ کئی لوگ گئے ہیں وہاں پر، جہاں میں بھی وہاں قریب سے گزرا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ آئیں جی یہ قوم عاد کی یہاں بستی ہے۔ میں نے کہا بھئی میرے قرآن پاک پر پورا یقین ہے، میں نہیں جاتا اس کو دیکھ لیں، مجھے جو حضور نے دکھا دیا، قرآن نے دکھا دیا وہ کافی ہے بس۔ میں تو ڈر گیا، میں تو نہیں گیا، میں نے کہا بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں عذاب والی جگہ نہیں جا سکتا، تو میں گھبراتے ہوئے وہاں نہیں گیا۔ گزرا ہوں میں اس کے علاقے کے پاس سے لیکن میں نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی قوم کا ذکر کیا، وہ ہٹ درمی جو ہے نا کرنے لگیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب لایا اور ان کو عذاب الہی سے دوچار کیا، صرف حضرت ہود علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ پھر نوح علیہ السلام کا بیان کیا، اس سے یونس علیہ السلام کا بیان کیا، اس کے اندر بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا۔ بار بار ان نبیوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب اے محبوب تیرے یعنی یہ معراج کی رات گزر چکی ہے نا جی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ شریف کے اندر بھی اب قرآن مجید نازل ہو چکے ہوئے، یہ قرآن کا حصہ مدینہ شریف میں بھی آ رہا ہے، پیچھے مدنی صورتیں بھی گزر گئیں۔ اب یہ پرانے واقعات اس لیے بار بار اللہ کرتا ہے کہ جب ان مقتدی نبیوں کی بے ادبی کرنے پر میں اتنے سخت عذاب بھیجتا ہوں، سوچو یہ امام الانبیاء ہیں، اگر ان کی بے ادبی کرو گے تو پھر کتنا بڑا عذاب آگے۔ آپ سب دعا کرو، میں بھی دعا کروں، اللہ میں غلامی مصطفیٰ میں حد سے زیادہ بڑھ کر ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے ادبی اعلیٰ ذرا سی بھی بے ادبی سے ہم سب کو بچا۔ پھر قوم سمود کا ذکر کیا۔ قوم سمود جو ہے نا یہ
اس کے اندر پیغمبر آئے حضرت صالح علیہ السلام. پھر مجھے اپنے محسن اور محبت والے یاد آ گئے. عمان کے سمندر کے کنارے سینکڑوں کلومیٹر گاڑی چلتی رہی, ہماری گاڑی چلتی رہی. سلالہ سے ہم آگے چلتے گئے, اللہ جانے سینکڑوں کلومیٹر, 500 کلومیٹر ہم چل گئے. پیچھے سے نہ کسی گاڑی نے ہمیں کراس کیا, نہ آگے کوئی گاڑی آئی جس کو ہم نے کراس کیا. جنگل بیابان, روڈ بہت اچھے ہیں. مملکت عمان نے بہت اچھے روڈ بنائے ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن ہم چلتے گئے اور یہ میرے دبئی والے مریدین ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے مزار پر حاضری کا شرف ہمیں نصیب ہوا. مغرب کے قریب ہم جا کر پہنچے تو دروازے بند تھے. اللہ جانے کتنے مہینوں سے شاید کوئی نہیں آیا ہوا تھا, تو اس لیے دروازے آپس میں جڑ گئے تھے. تو ہم نے بہت زور لگا کے دھکا لگایا تو پھر الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا کہ دروازہ کھل گیا. مسجد کے دروازے کھولے اور ہم نے وہاں پر اذان دی. الحمدللہ وہاں پر نماز پڑھائی حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن مجید. گاڑیوں سے اپنی گاڑیوں کی لائٹیں آن کیں تو انہی لائٹوں کی روشنی میں جو ہمیں پھر قرآن مجید پڑھا. لیکن ماشاءاللہ مسجد خوبصورت بنی ہوئی ہے, مزار خوبصورت بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ وضو وغیرہ کا اہتمام بھی ہے, پانی وغیرہ ٹینکی سب کچھ ہے. لیکن وہاں قریب کوئی بستیاں نہیں ہیں, کوئی آبادی نہیں ہے. کیوں کہ سال میں 2 سال میں وہاں طوفان سمندری آ جاتا ہے اور پہاڑوں تک پانی چلا جاتا ہے, اس لیے خطرے کے باعث وہاں پر کوئی بھی مکان نہیں بناتے. تو میں حضرت صالح علیہ السلام کے مزار شریف پر بھی حاضر ہوا. آپ سارے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ پہاڑی لوگ تھے. ان کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مانو, اللہ اکیلا ایک ہے. سب نبیوں نے اللہ کی توحید بتائی, سب نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کو ایک مانو. کبھی بھی اللہ کے خلاف کوئی, تمہارے ہر معاملے میں اللہ تمہارے ساتھ ہے, یہ یاد رکھ لینا. مت سمجھنا اللہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی ہو اللہ وہیں موجود ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے ایک بات کہی, اللہ اپنے وجود کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہے, اللہ اپنے علم اور ارادے کے ساتھ یہاں ہے اور ہر جگہ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. وجود کے اعتبار سے اللہ واجب الوجود ہے, لیکن ہم اس کے وجود کا ادراک اور اندازہ اپنی عقل, اپنی زبان, اپنی کیفیت میں نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. صرف وہ اپنے علم اور ارادے کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے, ہر جگہ اپنے علم اور ارادے کے ساتھ موجود ہے. اور فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اللہ ہر چیز خود دیکھ بھی رہا ہے. جسے چاہے تمہارے کاموں سے دوسروں کو آوا دکھا بھی سکتا ہے, تو تمہاری اس کی ستاری اور غفاری پر شکر ادا کرو. سارے بولو یا ستار یا غفار اغفر لنا انت کریم انت معی. بزرگان دین جو نا یہ تجربہ کراتے ہیں توحید الہی پر. میں کہتا ہوں سب سے بہترین طریقہ ہے صوفیاء کا. آپ جتنے بھی دنیا میں سننے والے ہیں, میں آپ سب سے کہوں گا, میں کہتا ہوں کہ یہ جو تصوف آیا ہے نا, عقیدہ توحید کو صحیح طریقے سے راسخ کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں امت کے سارے فرقوں کو میں دعوت دوں گا کہ اس تصوف کی طرف آ جاؤ. صحیح تصوف جو سنت رسول والا ہے, وہ تو اللہ کی معیت کو ہر وقت راسخ کر دیتے ہیں. تو ایک ذکر ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ہوتا ہے, قادریہ میں بھی ہے, چشتیہ میں بھی ہے, اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ حاضری, اللہ میرے سامنے جلوہ افروز ہے. اللہ ناظری, اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ شاہدی, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ معی, اللہ حق, اللہ 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 اللہ. یہ جو ذکر اذکار ہے یہ اللہ ہی کے ہونے پر یقین کی ایک عملی اور کیفیت والی صورت کا نام ہے. اب سارے بولو سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے جب دلائل دیے تو قوم نے کہا کہ جی حضرت صالح علیہ السلام سے, اچھا میں اس علاقے میں گیا ہوں, میں نے وہ سارا علاقہ دیکھا ہے. صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ پہاڑ میں سے بہت بڑی چٹان, اس چٹان میں سے اونٹنی, گابن اونٹنی, بالکل تیار اونٹنی باہر آ جائے, باہر آ کے وہ بچہ دے اور اس کا دودھ پورے 12,000 آدمی پی لیں, ایک دن میں 12,000 آدمی کا دودھ دے بھی دے, پھر ہم مانیں گے کہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ کا اللہ بھی سچا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا
یہ 30ویں پارے میں جا کر میں تفسیر نہیں کر سکوں گا اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوگا اس دن، یہ جمعے والے دن آئے گی وہ تفسیر، میں یہیں پر وہ کر جاتا ہوں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے نا۔ ساری کائنات میں جتنی اونٹنیاں وہ کس کی ہیں؟ اونٹنیاں جتنی کائنات کے اندر ہیں، کیملز جتنے بھی ہیں، جمل جتنے بھی ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ لیکن یہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ مطلب یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے۔ ساری اونٹنیاں اللہ ہی نے بنائی ہیں مگر یہ خاص اونٹنی ہے، اس لیے کہ یہ عام سلسلہ توالد و تناسل کی طرح یہ اونٹنی پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت کے طور پر اللہ نے اسے پتھر سے بنایا ہے، تو اس لیے تمہارے لیے بطور معجزہ، یہ اب اس معجزے کا تم نے احترام کرنا ہے۔ تم کسی جگہ بڑے بڑے سردار بیٹھے میٹنگ لگا رہے، اوپر سے یہ اونٹنی آ جائے، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو جاؤ گے احترام اس اونٹنی کے لیے، اور جب تک یہ اونٹنی رہے گی تم بیٹھ نہیں سکتے ہو، اور جب یہ چلے گی تم نے اس کو پیٹھ نہیں کرنی ہوگی، تم نے اس کا احترام کرنا ہوگا۔ پتہ چلا نبیوں سے تعلق رکھنے والے جب جانور کا اتنا احترام ہے تو حضور کی آل کا احترام کتنا بڑا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ادب کریں گے، چنانچہ اونٹنی تشریف لے آئی معجزے کے طور پہ، ساتھ اس کا بچہ بھی ہوا، اور پھر جناب علی وہ اونٹنی کے تھنوں سے دھار چھوٹ گئی دودھ کی، لوگوں نے نیچے برتن رکھنا شروع کر دیے، اس کا برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر، 4-5 گھنٹوں کے اندر 12,000 آدمیوں کے گھروں کے برتن بھر گئے دودھ، اس نے دینا، سارا دن وہ دودھ دیتی رہتی اور سارے لوگ برتن بھر کے لے کے جاتے رہتے، اور لوگ دودھ پی 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 کے تھک گئے۔ آخر اگلے دن جو ہے نا وہ جو پانی تھا وہ سارے کا سارا پی جاتی تھی، ایک جب وہ پانی پیتی تھی اس دن دودھ دیتی تھی، اور اس دن جب وہ دودھ دیتی تھی اس دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ اس طرح گزرتے گئے کئی سال، 5-6 سال 8 سال گزر گئے، دودھ اس کا کبھی کم نہ ہوا۔ اب کیا ہوا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھی اور تو سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ اس کا ہر وقت احترام کرو، یہ ادب کرو، اس کے لیے کھڑے رہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ کچھ اشارے کافی ہیں نا جی۔ کئی لوگ ادب اور تعظیم سے تنگ آ جاتے ہیں، بزرگوں کا ادب کیوں کریں جی، ان کے لیے کھڑے کیوں جی، ان کا احترام کیوں کرتے ہیں جی، یہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں جی، یہ قدم کیوں چومتے ہیں، یہ ہاتھ کیوں باندھ لیتے ہیں جی، ان کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں جی۔ یہ بابا اللہ نے پچھلی قوموں سے جانوروں کا ادب کرایا ہے، تم سے حضور کے جانوروں کا ادب کیا ہونا ہے؟ حضور کی آل کا ادب کر لو، حضور سے نسبت رکھنے والے علماء کا ادب کرو، نسبت رکھنے والے ثناخانوں کا ادب کر لو، علماء کا ادب کر لو، تمہارا نام پھر بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہو جائے گا۔ ادب کرایا۔ اب ان میں ایک کیدار نام کا بندہ تھا، اس کی آنکھیں کنچی تھیں، اور اس شخص نے جناب علی اٹھا اور اس کا اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ عذاب کیا ہوا؟ فرمایا 3 دن تک سرخ آندھی چلتی رہی، اونٹنی کی بے ادبی کی، اللہ نے فرمایا تم سب نے کر، ایک نے بے ادبی کی، پوری قوم پر عذاب آیا، پوری قوم پہ عذاب آیا۔ پھر جو لوگ اونٹنی کی بے ادبی پر ناراض تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، ادب کرنا چاہتے تھے، تو رات کو اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے جا کر کہا موتو، مر جاؤ۔ یہ رات کو آواز آئی فرشتے کی، اس کو کہتے ہیں صیحہ، چنگاڑ آواز آئی، اور اس فرشتے نے آ کر کہا موتو، مر جاؤ۔ یہ آواز رات 2-2:30 بجے کے قریب آواز آئی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بھائی بے ادب تھا، اس کے ساتھ دوسرا بھائی با ادب تھا، دونوں آپس میں بغلگیر ہو کر سو رہے تھے، لیکن یہ جو با ادب تھا اس کو لوری کی طرح آواز آئی، اور اس کو وہ آواز کہیں بری آواز آئی نہیں، لیکن وہ جو بے ادب اور گستاخ تھا اس کا جگر پھٹ گیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی اتنا وہی ایک آواز ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان صالح علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور جتنے بے ادب اور گستاخ تھے جنہوں نے اس اونٹنی کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، اللہ نے ان سب کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ جب صبح ہوئی، اللہ بودل قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہائے افسوس، بڑے برے لوگ ہو تم، ادب کرتے رہتے تو مزے میں رہتے، تم نے بے ادبی کی تو تمہارا انجام ہو گیا۔ پتہ چلا معجزے والی اونٹنیوں کا دودھ پینے کے باوجود بھی اگر گستاخی کی تو پھر تمہیں اونٹنی کا دودھ نہیں بچائے گا، ادب کرو گے
تو تمہیں اگر معجزے والے دودھ نہ مل سکے، اگر عام سادہ پانی پہ مل گیا تو تم ادب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے ناز سے رکھے گا، تمہارے اوپر بڑا کرم ہوگا. لیکن اگر تم نے بے ادبی کی تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بے ادبی سے بچائے، بولو آمین. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی. کیوں؟ یہ ایک راز کی بات ہے، میں یہیں پر واقع کیوں آ گئی، یہ دوبارہ واقعہ نہیں آئے گا، میں اس کو یہیں سنا دیتا ہوں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت ہاران علیہ السلام. حضرت ہاران علیہ السلام کو پہلی مرتبہ شوگر کی بیماری ہوئی. یہ شوگر کی بیماری 4,500 سال پرانی ہے. حضرت ہاران علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی کسی علاقے میں لگاؤ جہاں کے لوگوں کو تبلیغ کریں. تو قوم صدوم بڑی بدعمال ہو چکی ہوئی تھی اور بہت ہی گندی عادتیں ان کے اندر آتی. ان کو سمجھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. یہ قوم صدوم جو تھی یہ ہمیشہ عورتوں کو چھوڑتے تھے، عورتیں بیچاری ترستی رہتی تھیں، ان کا حق نہیں ادا کرتے تھے اور قوم کے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے تھے. اور جہاں کوئی خوبصورت لڑکا نظر آتا تو اس لڑکے کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے. چنانچہ اس قوم میں کوئی ایسا گھر موجود نہیں تھا کہ جہاں پر یہ گندا فعل نہ کیا جاتا ہو. تو ان کو اصلاح کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے علاقے میں جا کر ڈیرا لگایا، وہیں پر شادی کی، وہیں پر رہے، وہیں پر ایک وقت گزارا بہت عرصہ، اور ان کو سمجھاتے رہے. سمجھاتے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو آگے سے غصہ کرنا شروع کر دیا اور بے ادبی شروع کر دی. جب بے ادبی اور گستاخی شروع کی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں خوبصورت لڑکے بنا کر بھیج دیا. اب وہ لڑکے تو انسانی صورت میں آئے تھے، فرشتے انسانی صورت میں لڑکے بن کے آئے تھے، لیکن ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو وہ اس طرح گلیوں میں سے گزرے، ہاں اتنا سونا لڑکا، ہاں اتنا سونا لڑکا. ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت گندگی پھیل رہی ہے وہ اس معاملے میں بھی بہت پھیلتی جا رہی ہے. لہٰذا قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ اس لیے کیا کہ جس معاشرے میں یہ گندگی پھیلے گی وہاں زلزلے ضرور آئیں گے، وہاں کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، اوپر کی نیچے زمین ہو جائے گی، وہاں پر بے آبادی ہوگی، رزق کی تنگی آ جائے گی، چہروں پہ نحوست آ جائے گی اور بہت برے حالات ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا وہ نہ باز آئے تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے تنگ ہو کر بدعا کر دی، یا اللہ ان کے اور میرے درمیان تو فیصلہ کر. رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ فسادی لوگ ہیں، یا اللہ ان کے اوپر میری مدد کر. تو اللہ نے وہ فرشتے بھیجے. وہ فرشتے لڑکے کے روپ میں آئے تو جدھر سے گزرے لوگوں نے دیکھا کدھر جا رہے ہیں، تو تمام برے لوگوں نے بری نظر سے ہی ان لڑکوں کو دیکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت جا رہی ہو اس کو بھی، یا لڑکا جا رہا ہو، امرد کہتے ہیں اس کو، جو خوبصورت لڑکا ہو اس کو امرد کہتے ہیں. فرمایا امرد پر ایک نظر ڈالنا 70 زنا کے برابر ہے، بری نظر ڈالنا. لہٰذا خوبصورت لڑکے پر یا لڑکی پر، غیر محرم لڑکی پر نظر ڈالنے کا بہت بڑا گناہ ہے. اول تو لڑکیوں کو چاہیے اپنا چہرہ چھپا کے چلیں، ان کو پردے کا حکم ہے. ہماری مسلمان لڑکیاں لاہور، اسلام آباد، میں پاکستان میں درس دے رہا ہوں، دنیا بھر میں سننے والے ہیں، لیکن میں دلی اور بخارا اور سمرقند کی بات نہیں کر سکتا کہ جس ماحول میں ہوں. میرا کراچی ہے، میرا پنڈی ہے، میرا حیدرآباد ہے، میرا پاکستان ہے. یہ لڑکیوں نے آج کل پردے کو اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھا ہوا ہے. یہ تمہارے چہرہ بھی پردہ ہے اور تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو. تمہاری وجہ سے اگر کسی مرد کو عذاب ہوا تو اس میں تم بھی عذاب کی برابر شریک سمجھی جاؤ گی کہ تم نے اپنے حسن کو سر عام کیوں کیا. تیرا حسن تیرے شوہر کے لیے ہے، تیرا حسن تیرے محارم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جن کے لڑکے اس طرح بہت خوبصورت ہوں، حسین ہوں، ان کو بھی تنہا نہیں بھیجنا چاہیے اور ان کو بھی اس طرح ان کی عزت اور عفت کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہر معاملے میں. اشارہ میرے لیے میں کافی کرتا ہوں، بس اس سے زیادہ تفصیلی بات نہیں کرتا. چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے ہیں. لوط علیہ السلام کو اس علاقے میں بھیجنے والے کون ہیں ذہن میں رکھیے گا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ لوط علیہ السلام کے گھر میں جب وہ فرشتے پہنچے انسانی روپ میں تو لوط علیہ السلام قرآن مجید کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہتے ہیں وہ ضاقت، ان کا دل بڑا تنگ ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ کون آ گئے. انہوں نے دروازہ بند کر کے کہا حضور گھبرانا نہیں ہے، ہم ہی آزمائش ہیں، ہم فرشتے ہیں، لڑکے کے روپ میں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں جی بس عذاب کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ میری قوم پہ عذاب ہوگا. چنانچہ لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ دیکھو کوئی مہلت دے دو ان کو، میں ان کی اصلاح بھی کرتا ہوں، کچھ کوشش کرتا ہوں. نبی کتنا رحیم ہوتا ہے. دیکھو عذاب کے فرشتے آ گئے. یہ یاد رکھ لینا عذاب جب زمین پر آ جاتا ہے نا واپس نہیں مڑتا ہے. زمین پر آنے سے پہلے اسے کچھ کہیں نہ کہیں روکا جا سکتا ہے. نیچے کوئی انسان کسی کو جھڑک بھی دے دے نا، کہتے ہیں یہ مولانا حضرات علماء حضرات جو تمہیں جھڑکے دیتے ہیں نا، ایسا نہ کرو تم ایسے ہو، یہ جو فتوے لگا دیتے ہیں وہ کافر ہو گیا، توبہ کر، یہ کر وہ کر. یہ علماء کی جھڑکی جو ہے نا اللہ کے عذاب کو روک دیتی ہے. جس قوم کے اندر کوئی جھڑکنے والا ہو، ڈانٹنے والا ہو، ایک عورت جو ہے نا وہ اگر فیشن پرست ہے اس کو کسی نے ڈانٹا، اے پردہ کر، چل اپنے آپ کو سنبھال، یہ ڈانٹ ڈپٹ اللہ کی بڑی رحمت ہے. نانا دادا امو امی ابو نانو جو ڈانٹتی ہیں، بوڑھیاں عورتیں، ان کی ڈانٹ، اے ماڈرن لڑکی ہو، یہ ڈانٹ یہ تمہارے پر خدا کے عذاب کو دور کر رہی ہے. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کر لیتا ہے کبھی کار تریا کی. اس لیے خبردار برا مت مناؤ، یہ جو تمہیں ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ڈانٹا ڈپٹا سمجھایا لیکن وہ نہیں باز آئی قوم. تو یہ فرشتے آ گئے تو لوط علیہ السلام رونے لگ گئے، سمجھ گئے کہ بھی اب زمین پہ آ گیا عذاب واپس نہیں ہوگا. ادھر کیا ہوا، جب لوط علیہ السلام رونے لگے تو وہ فرشتے بجائے وہاں سے ادھر ہی نکل کہنے لگے بس صبح ہوگی. حضرت لوط علیہ السلام اتنے تنگ تھے تو وہ جتنے قوم کے برے لوگ تھے وہ آئے دروازہ پیٹنے لگے، دروازہ کھولو دروازہ کھولو. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنی ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی لڑکیاں بے شمار کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، چلو جا کر ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کو اپنے نکاح میں لے کے آؤ. وہ کہنے لگے اے لوط آپ زیادہ پاکیزگی کی باتیں مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا مزہ کس میں ہے. استغفر اللہ العظیم، ہم یہی کام کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو، پریشان نہ کرو. وہ دروازہ توڑ رہے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ ایسے بند کرنا چاہتا، ان کی 2 انگلیاں دروازے کے اندر آ گئیں، دروازے میں آ کر ان کی انگلیاں وہ بھی ٹوٹ گئیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو تمہیں سمجھا سکے، کتنی غلط بات کرتے ہو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. لیکن ادھر فرشتوں نے کہا حضور بس صبح کا ٹائم ہوگا اور ان پر عذاب آ جائے گا. تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا الیس الصبح بقریب. میں جب بھی اس آیت پر پڑھتا ہوں میں بہت روتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کتنے تنگ دل ہوئے تھے. انہوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح کتنی کب آئے گی، وہ قریب کیوں نہیں آتی، جلدی آئے صبح، یہ گندے لوگ مر جائیں. جب نبی تنگ ہوئے نا اسی وقت فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے. کہا آپ نے بھیجا تھا لوط کو، لیکن آج وہاں پر عذاب الہی آنے والا ہے. ان ابراہیم الاوہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رونے والے تھے اور بڑے حلیم تھے. اللہ نہ بھیج عذاب، اللہ نہ بھیج. اللہ جی اگر اس قوم میں 100 بندے نیک ہوں تو عذاب نہ کرنا. اللہ نے فرمایا وعدہ، اگر اس میں 100 بندے نکل آئیں میں عذاب نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، سمجھنے لگے 100 نہیں ہوں گے، اسی لیے اللہ نے ایسے کہا. انہوں نے ایک دم کہا یا اللہ اگر اس میں 10 نکل آئیں. اب اندازہ لگائیں 100 سے ایک دم 10 پہ ابراہیم آئے. اللہ نے پھر کہا اگر 10 بھی ہوں تو میں عذاب نہیں کروں گا. تمام مفسرین، یہ بات میں سنا رہا ہوں، سنی شیعہ اہل حدیث وہابی سب کی تفسیروں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات کہی اور اس سے آج ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اگر اس میں 5 بندے ہوں، فرمایا 5 بھی ہوں، ان 5 تن پاک کی وجہ سے بھی میں عذاب نہیں کروں گا. 5 تو پاک ہونے چاہیے، 5 بھی پاک ہوں گے نا میں عذاب نہیں کروں گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ڈر گیا، عرض کیا یا اللہ اگر ان میں ایک بھی ہو، اللہ کی شان آ گئی جلال میں، فرمایا اے سنن میرے پیارے ابراہیم، میرے رسول ابراہیم، میرے خلیل ابراہیم، اس قوم میں اگر ایک بندہ بھی کردار والا ہو، ایک بھی پاکیزہ بندہ ہو تو میں پھر بھی عذاب نہیں کروں گا۔ اس ساری بحث سے خلاصہ نکلا کہ کسی بندے میں کوئی، کسی قوم میں اگر ایک کامل آدمی ہو، اس ایک کی برکت سے اللہ پورے شہروں کو، آبادیوں کو برسوں برس تک ان کی برائیوں کے باوجود بھی اللہ سنبھالے رکھتا ہے۔ اس لیے اجمیر شریف ہے، اس لیے لاہور شریف ہے، اس لیے بغداد شریف ہے، وہاں کوئی ایک ایسا ہے جس کی صدقے برسوں سے وہ آبادیاں قائم ہیں۔ کہتے ہیں بابے کہاں سے آ گئے؟ یہ قرآن نے بابوں کا تصور دیا نا، تفسیر پڑھو، اس لیے قرآن میں کہا لم یخروا علیہ صما وعمیانا، اس قرآن پر اندھے اور بہرے ہو کر نہ پڑھو، غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے عقیدے سنوار دے گا، تمہارے ہوش اور جو اندر کی جو غفلتیں ان کو اتار کر تمہاری ہوش کو ٹھیک کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے نا وہ نور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا ایک بھی ہو، اللہ نے فرمایا ایک بھی ہو تو میں عذاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید فرماتا ہے انہو یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ دیکھو قوم کتنی بری ہے اور جھگڑا کس طرح پیارے پیغمبر کر رہے ہیں کہ شاید اصلاح ہو جائے۔ دیکھو پیغمبروں کی یہ شان ہوتی ہے، یہ مقتدی پیغمبر کا عالم ہے، ذرا امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا ہی کرنے لگ گئے۔ ایک بھی ہو، فرمایا ایک بھی ہو تو میں نہیں عذاب کروں گا۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا لوط تو ہے نا، لوط تو ایک ہے نا، لوط ہے نا۔ فرمایا سونیا وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ لوط تو تیرا ہے، وہ تجھ میں سے ہے، ان میں سے نہیں، وہ ادھر سے گیا تھا، ان میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشی دینا چاہیے۔ فرمایا سونے ہاں چلو ایک بات ہے، آپ کی جو بیوی ہے ہاجرہ، اس کو بھی ہم اولاد دیتے ہیں، اس کو اسماعیل ملے گا۔ اور یہ جو دوسری بیوی ہے آپ کی، اس وقت ان کے پاس تھیں اور پیچھے کھڑی تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، وہ پیچھے کھڑی تھیں اور دروازے کے پیچھے سن رہی تھیں فرشتوں کی ساری بات، ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ اولاد دے گا۔ اب وہ ان کی عمر گزر چکی تھی، وہ 90 سال کی تھیں۔ کیفا، کیسے اولاد ہوگی؟ انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہاں سے بالی شیخہ، یہ تو میرا جو شوہر ہے یہ بھی بالکل مردانہ معاملات جو ہیں وہ صحبت کر سکنا یا وہ جو میاں بیوی والا معاملہ ہے اس سے یہ بھی نہیں ہے، اور میں بھی نہیں ہوں، میرے اندر بھی اولاد کا موسم گزر چکا ہے، ماہانہ ایام ہی نہیں آتے، 20-30 سال گزر گئے ہیں، کیسے میری اولاد ہوگی؟ فرشتوں نے ان کی یہ بات سن لی، فضحکت وسکت وجہہا، وہ بڑی حیران ہوئی اور اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کر کہنے لگی کیسے ہوگی اولاد؟ اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے کام میں حیران ہوتی ہے؟ انہو حمید مجید، اللہ بڑی حمد والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، تو تجھے عطا کر کے چھوڑے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل عطا کیے، حضرت سارہ کو اسحاق عطا کیے، پھر فرمایا ابھی تم زندہ رہوگی، اس اسحاق کا بیٹا پیدا ہوگا، تیرا پوتا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، تو اس کو بھی دیکھ کر دنیا سے جائے گی۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ خوشی آئی میلاد کی، یہ میلاد کی خوشی آئی، چہرہ خوش ہو گیا۔ فرمایا اب ٹھیک ہے بروں کو عذاب دیا جائے؟ فرمایا ہاں دو۔ قیل الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم نے اجازت دے دی تو اس وقت فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ قوم لوط کی کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے ایک ہاتھ ایک پر اس بستی کے نیچے رکھا۔ 20 کلومیٹر لمبی بستی تھی، شہر تھا، یا بعد روایتوں میں آتا ہے کہ شاید کہ 200 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کا ایریا تھا، یعنی ہمارے پاکستان جتنی جگہ تھی۔ اس کے نیچے فرشتے نے اپنا ایک ہی پر ڈالا، اس پوری زمین کو نیچے سے وہ کھاڑا اور اوپر لے گیا۔ تو کہتے ہیں بالٹی پانی کی بھری تھی نا، وہ ہلی بھی نہیں۔ مرغے اذان دے رہے تھے، اس کی آواز آسمان والوں نے سنی، اتنا اونچا لے گیا۔ بکریاں بول رہی تھیں اور ان کی آواز آسمان والوں نے سنی، اتنا اونچا لے گیا فرشتہ۔ اور اللہ نے فرمایا پکڑ دو، پھٹ دو ان کو، الٹ دو ان کو۔
اور فرمایا بس فرشتے نے وہ ساری زمین نیچے الٹا دی، فساح مطر القوم منذرین، اللہ نے پھر پتھر بھی مارے ان کو۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، فَأَسْرِ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا تھوڑا سا ٹائم ہو، بس آپ اپنے گھر والوں کو نکل لو، لیکن پیچھے مڑ کر کسی نے بھی دیکھنا، اگر جس نے ولا یلتفت، اگر کسی نے پیچھے یوں کانی آنکھوں سے بھی دیکھا، کنکھیوں سے بھی دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کو بھی عذاب آ جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی، دراصل اسی نے ہی ان لوگوں کو، لڑکوں کا بتایا تھا، تو وہ بے ادب تھی، آپ لے کر چل تو پڑے، بے ادب ساتھ چل بھی رہا ہوں نا، پھر بھی خدا کے کاغذوں میں بے ادب ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے کنکھیوں سے دیکھا یہ پیچھے ٹک ٹک کی آواز کیا آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو عذاب کے پتھر تھے، بس اس نے یوں دیکھا تو ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا، سر پہ لگا، اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط نے کسی کو مڑ کر نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو لے کر سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، تیرا شکر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شکر کی دو جگہیں ہوتی ہیں، ایک شکر اس وقت ادا کرنا چاہیے جس وقت اللہ کی طرف سے نعمت ملے، دوسرا شکر اس وقت ادا کرنا چاہیے جس وقت کوئی گستاخ مر رہا ہو۔ کسی کے گستاخ کے مرنے پر، اس کے تباہ ہونے پر، اس کے برباد ہونے پر یہ مت کہو کہ ہو زیادتی ہو گئی، یہ زیادتی ہو گئی، نہ یاد رکھنا ورنہ تمہارا نام بھی گستاخوں میں شمار ہو جائے گا۔ گستاخ مرے اور اس کی بربادی پر کبھی کوئی دعا نہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا عشق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اگلا رکوع، اس کی آیت نمبر سورہ ہود کی 84 سے 95 تک کی آیت ہے۔ قوم مدین حضرت شعیب علیہ السلام، میں کل اس کا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں، تو ان کے لیے بھی، اور لیکن اللہ نے یہاں پر دوسری قوموں کی بات کی، فرمایا لوگوں تم اگر باز نہ آئے تو تم پر بھی قوم نوح کی طرح، قوم ہود کی طرح، قوم صالح کی طرح، قوم لوط تو زیادہ دور نہیں ہے، ان سب کی طرح تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اس لیے نبیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ اور یہ تو اشارہ ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ یہ اشارہ اسی بات کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین کے ساتھ جوڑ لینا ہے، اور اب قیامت تک کوئی بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دعوے میں جھوٹا ہوگا، بس قیامت تک کے لیے سچی نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی پر استقامت کا حکم دیا، سنہرے اصول بھی بتائے، اور پھر فرمایا سیدھا راستہ میرے پیارے محبوب کا ہی راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد صورت یوسف شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ یوسف کے اندر 111 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 12 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جسے اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ میں ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، دنیا بھر کے دیکھنے والوں، میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ آج بھی جب میرے قاری صاحب، یہ رمضان شریف ہے، سن 1444 ہے، حضرت قبلہ حافظ قاری مبیس احمد نعیمی صاحب تلاوت کر رہے تھے، جب یہ سورہ یوسف میں پہنچے تو میری ہچکیاں نکل گئیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہزاروں بار پڑھی ہے، ہزاروں بار ہی آنسو نہیں برداشت کر سکتا، جب پڑھتا ہوں اس کے اندر عجیب کشش، عجیب لذت، ہر مرتبہ ایک نیا کیف، نیا سرور ملتا ہے۔ جب اس پیدا کرنے والی ذات نے اور اس نازل کرنے والی ذات نے اس کو احسن القصص کہا ہے، تو پھر اس کے اندر یعنی بادشاہوں کے واقعات اس میں ہیں، رعایا کے واقعات اس میں ہیں، بھوکوں کے واقعات اس میں ہیں، پیاسوں کے واقعات اس میں ہیں، قیدیوں کے واقعات اس میں ہیں، شاہانہ واقعات اس میں ہیں، فقیری واقعات اس میں ہیں، اسیری واقعات اس میں ہیں، بھائیوں کی نا اتفاقیاں اس میں ہیں، بھائیوں کا اتفاق اس میں ہے، بھائیوں بھابھیوں کے معاملات اس میں ہیں، خاندانی چپکلشوں رنجشوں کے سارے معاملات اس میں ہیں، کائنات انسانی میں فرد بشر سے لے کر انٹرنیشنل معاملات تک ہر چیز اس صورت کے اندر موجود ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں کے 12ویں بھائی تھے، 4 مائیں تھیں، 3 آپ کی سوتیلی مائیں تھیں اور 1 آپ کی حقیقی ماں تھی۔ آپ کا حقیقی ماں سے ایک بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا، باقی سارے بھائی ان کے والد تو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، لیکن والدائیں سب کی الگ الگ تھیں، اس بنا پر سب میں سوتیلا پن تھا۔ اس ستیلے پن کی وجہ سے وہ سارے بھائی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضرت ابراہیم کی شریعت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4تھی پیڑھی ہے نا، ان کے والد حضرت یعقوب ہوئے،
حضرت یعقوب کو تو حضرت سارہ نے بھی دیکھا تھا، دادی جان نے دیکھا تھا نا. تو یعقوب علیہ السلام کے ابا جی جو ہے نا اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اس طرح جو نا یہ ملت آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ ملت ایک خاندانی شجرہ تھا، ایک طریقہ بزرگی چلا آ رہا تھا ان میں. تو اس بزرگی طریقے کے مطابق بڑے بھائی جان جو تھے سب سے بڑے، ان کا نام تھا یہودا. انہی کی نسل سے جو آگے آج جو ہمارے اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو یہودی کہتے ہیں، یہ دراصل اسی حضرت یہودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس قوم کو یہودی کہا گیا. یہ بڑے بھائی ہیں حضرت یہودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد نیچے اور بھائی ہیں سارے. تو ان سارے بھائیوں کی اولاد سے پورے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے. ان قبیلوں میں ایک قبیلہ جو سب سے خوبصورت ہے، اس قبیلے کی لوگ اور عورتیں آج بھی مصر، شام، ترکی، ان میں بہت حسن پایا جاتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قبیلہ ہے. تو یوسف علیہ السلام اپنے سارے بہنوں بھائیوں کے اندر سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ بیوٹیفل، بہت خوبصورت تھے. لیکن جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی زیادہ فرما بردار، اتنے ہی زیادہ با ادب، اتنے ہی زیادہ باشعور اور اتنے ہی زیادہ علم والے بھی تھے. اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود سارے بھائیوں سے زیادہ علم والے تھے. اب سے ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی بیان کی، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی، ابھی چھوٹے تھے تو بلکہ لڑکپن میں تھے، تو آپ کو خواب آیا کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں آپ کو، اور چاند اور سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے صبح ابا جی سے خواب بیان کی. جب خواب بیان کر رہے تھے، دروازے کے ساتھ کھڑی بھابھی سن رہی تھی. ابا جی رات کو میں نے خواب میں دیکھا سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ستارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا کتنے ستارے تھے؟ 12 ستاروں نے سجدہ کی. 11 ستارے تھے، 11 کوكبا، 11 ستارے تھے. اور والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا، دونوں نے بھی سجدہ کیا. قال یا بنی، ابا جی نے فرمایا میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی منصوبہ اور چال نہ چل لیں. بابی نے سن لیا اور بابی نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا اور کہا بہت اونچی خواب دیکھی ہے بھائی نے. اچھا تجھے بہت بڑی عزت ملنے والی ہے، اللہ تجھے بہت بڑا مقام دے گا. جو باتیں یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے بابی سن رہی تھی. بابی نے بھائی کو بتایا، بھائی نے 4 مسالے پاس سے لگا کے دوسرے کو بتایا، اس نے اس کی بیوی کو بتایا. دیورانیوں جٹھانیوں میں بات پھیلی اور بتنگڑ بنتی گئی کہ واہ لو جی اب تو سجادہ نشین یہ بنیں گے، اب تو ان کی کرامتیں مشہور ہوں گی، یہ ہے وہ ہے. الغرض کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں اپنے کمال کو اور اپنی چیز کو اپنے ہمجولیوں سے چھپاؤ. اپنے خاندان میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو دوسروں کو جلانے کے لیے مت سناؤ، ورنہ دوسروں کی نظر لگنا اور آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر گھر میں کوئی اچھا کھانا پکایا ہے اور کمبائنڈ فیملی ہے تو اگر آپ نے کوئی اچھی چیز لائی تو دوسروں سے چھپا کر اپنے گھر والوں کو دو، تاکہ ان کی نظر بھی نہ لگے اور پھر وہ تمہارے خلاف کوئی ہے نا ایسی بات بھی نہ کرے. تو اس لیے کہتے ہیں کمبائنڈ فیملی ہو تو یا تو سب کے لیے برابر لے آؤ، یا اگر اتنی گنجائش نہیں تو اپنے لیے جو کر لے کے آؤ وہ دوسروں سے چھپا کر اس کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، تاکہ وہ جو ہے نا ان کو نظر نہ لگے اور تمہاری اس اعلیٰ شان کو یا تمہارے اچھے رزق کو نظر نہ لگے. پرانے زمانے میں بزرگ جو تھے وہ تو دکان سے سودا بھی لاتے تھے تو وہ کسی کپڑے یا تھیلے میں لے کے آتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یا رستے میں آتے کو غریب دیکھ کر اس کی للچائی ہوئی نظروں سے پریشان نہ ہو، کسی غریب کو جو ہے نا دل نہ دکھے. تو اگر بکرے کا گوشت لا رہا ہے تو مت دکھا، کسی کو نمائش مت کر. تو اگر اچھا فروٹ لا رہا ہے تو مت نمائش کر، مت دکھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے رزق کی چیز کو یا کھانے پینے کی چیز کو چھپانا چاہیے، اور چھپا کے کھانا اور عورت دونوں چھپانے کی چیزیں ہیں. اچھا میں لمبی تفصیل میں نہ چلا جاؤں کہیں. پھر اگلے رکوع میں
سوتیلی بھائیوں کی سازش کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پھر ایک سازش بنائی اور کہا کہ ابا جی ہم جب بھی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھائی ہمارے ساتھ نہیں گیا، یہ گھر میں رہتا ہوگا، اداس ہوتا ہوگا، ہم چاہتے ہیں اس کو ساتھ لے کر جائیں اور اس کی جو ہے نا خدمت کریں۔ پھر چنانچہ وہ پھر اگلے رکوع میں چلتے ہیں تو پھر وہ لے کر گئے اور انہوں نے جا کر ان کو پکڑ کر کنویں میں گرا دیا اور ایک کرتا اتار کر بکری ذبح کر کے اس کا خون ساتھ لگا کے رات کو عشاء یبکون واپس تشریف لائے رات کے ٹائم اندھیرے میں، اور سارے روتے روتے آئے۔ ایک عجیب تماشا۔ اب سوچو ذرا، اگر 10-11 آدمی چیخو پکار کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو تو کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا۔ 10-11 آدمی روتے روتے آ رہے ہوں تو سارا محلہ ہی کھڑا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ ہو جی بھائی کو ہم جو ہے نا اس کو اپنے عند متاعنا فاکلوا الذئب، ہم نے اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا اور پیچھے سے بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ ہم دوڑ لگانے کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو بھائی کو بھیڑیا کھا چکا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو لفظ کہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے جانوں نے، تمہاری نفسوں نے، تمہارے اندر کی نفسوں نے یہ بات خود اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، یہ بتانا چاہ رہے تھے نا، کچھ پردہ اٹھانا چاہ رہے تھے نا، یہ تم نے اپنے پاس سے گھڑی ہے، لیکن ایک دم آپ نے کہا فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا اللہ ہی مددگار ہے اس بات میں جو کچھ تم گھڑ کے لا رہے ہو۔ ابا جی آپ ہمارے پر یقین نہیں کریں گے لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں۔ جاؤ نا بھیڑیے کو بلا لاؤ، بھیڑیا کھا گیا نا، جاؤ بھیڑیے کو آواز دو، کہو کہ پیغمبر بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھیڑیے کہاں ہماری بات میں آئیں گے، چلے گئے جا کے کہتے او جنگل میں بھیڑیو، تمہیں اللہ کے نبی یعقوب بلا رہے ہیں۔ بھیڑیے سارے جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں طے کر کے ایک بزرگ بھیڑیے کو بھیج دیا اور وہ بھیڑیا بالکل آ گیا۔ یہ تو ڈر گئے بھائی سارے، یہ کیا ہوا، بھیڑیا آ گیا۔ اس کا مطلب ہے نبی کے پاس رہنے والے لوگ بھی نبی کی شان سے واقف نہیں ہوا کرتے۔ مت سمجھنا کہ کوئی بندہ ساری زندگی سے مدینے میں لال رومال پہن کے بیٹھا ہوا ہے بہت عرصے سے تو شاید وہ نبی کے مقام سے بھی باخبر ہوگا۔ وہ نبی کے گھر میں رہ کر نبی کے مقام سے بے خبر رہے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ کوئی ریالوں پہ پل کر وہ نبی کے مقام سے باخبر ہوگا؟ نہیں نہیں، نبی کے مقام سے باخبر ہونے کے لیے نبی کا عشق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آ گئے، بھیڑیا آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا بتا میرے یوسف کو تم نے کھایا ہے؟ بھیڑیا رونے لگا، اس نے کہا حضور جنگلی ہوں، درندہ ہوں، چیر پھاڑنا میری اوقات ہے، میری عادت میں اللہ نے رکھا ہے کہ میں چیرتا ہوں، پھاڑتا ہوں، درندہ ہوں، لیکن جتنا مرضی درندہ حضور انبیاء کی اہل بیت نبیوں کے خاندان کو میں جانتا ہوں سرکار، نبیوں کی گستاخی ہم میں سے کوئی بھیڑیا نہیں کر سکتا۔ میں تو پھر بزرگوں کا عادی ہوں، کیا کروں، میں تو پھر یہاں سے پیغام دوں گا نا۔ پھر یزید جو اس درندے سے بھی بدتر ہوا نا جی، اس کو درندے ہو کر بھی نبی کے گھر والوں کا خیال ہے، اور اس نے کلمہ پڑھ کے بھی اتنی درندگی کی، اس کو حسین کا خیال نہیں تھا۔ میں تو بات کر کے کیے بغیر آگے نہیں چل سکتا تھا، مجھے یہاں پر یہ نقطہ دینا تھا، آگے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ نا میرے یوسف کو کس نے کھایا؟ کہا حضور اجازت ہو میں اس بکری کو لے کر حاضر ہوتا ہوں جس کے بچے کو ذبح کر کے اس کرتے کے ساتھ خون لگایا گیا ہے، لے آؤ۔ اب بھائی سارے پریشان، پہلے بھیڑیا آ گیا، بکری بھی آ جائے گی، تھوڑی دیر بعد بکری آ گئی۔ کیا ہوا حضور؟ میں دیکھو تازی سوئی ہوں، میرا بچہ تھا 2-3 مہینے کا ہی تھا اور انہوں نے پکڑ لیا، وہی ذبح کیا ہے اور یہ اس کا خون ہے۔ اب سچ سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حلیمی تو ملی ہوئی تھی، حضرت یعقوب کو چپ کر گئے اور مسئلے کو چھوڑ دیا، فرمایا اس میں میرے رب کی کوئی رضا ہوگی۔ تیسرا دن گزرا اور وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے نے سوچا کہ یہاں پانی ہوگا، انہوں نے ڈول ڈالا
اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ ڈول میں آپ بیٹھ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اور جب وہ ڈول کھینچا, انہوں نے تو بڑا وزنی تھا, جب اوپر لے کے آئے تو یا بشرا ذا غلام, اوئے ہوئے ہوئے تو خوبصورت بچہ مل گیا ہمیں. اس زمانے میں کسی کو بچہ مل جائے اس طرح کا رستے میں تو اس کو کہتے ہیں لقیت, جو رستے میں پڑا ہوا ملے. تو لقیت کا ایک یہ احکام ہے فقہ کے بہت بڑے. تو پھر انہوں نے کہا فلتقطہ السیار, التقاط کر لیا, رستے میں گرا پڑا بچہ, وہ جس کو اٹھا لیا اس کا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے اس کو دولت کے طور پہ سمجھا کہ مصر کے بازار میں جا کر غلام کے طور پر بیچیں گے. چنانچہ ان کو لے کر چل پڑے, مصر کے بازار میں جا کے غلام بنا کر بیچ دیا. بادشاہ کی ملکہ نے خرید لیا اور وہیں پر تربیت ہوئی, بڑے ہونے لگے. آخر بادشاہ کی بیوی کا دل ان پر آ گیا اور اس نے ان کو لبھانا چاہا, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. پھر اس کے بعد اس نے ان کو قید میں ڈال دیا, 29 سال قید میں رہے. واپس آئے, اللہ پاک نے سارے الزامات سے دور کر کے بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر خزانہ بنایا. جب انہوں نے 7 سال قحط کے اچھے طریقے سے وزارت خزانہ سنبھالی تو بادشاہ نے ان کو وزیر اعظم کا درجہ دے دیا. اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا تھا, اس نے اپنی ساری سلطنت ان کے حوالے کر دی اور وہ وفات پا گیا, اور پورے مصر کے بادشاہ حضرت یوسف قرار پائے. اور اسی درمیان اس ملکہ کا نکاح حضرت یوسف کے ساتھ ہو گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت قحط کا زمانہ تھا تو بھائی آئے اور آپ نے اپنے بھائی کو روک لیا. پھر دوسرے بھائی کو کہا کہ اب اگلی مرتبہ جب آؤ تو بھائی کو لے کے آنا. بھائی آ گیا تو بھائی کو روک لیا. تو پھر وہ ایک چوری کا ایک سسٹم بنا دیا, چوری کا الزام لگا. تو آپ نے جب یہ کہا کہ یہ کس نے چوری کی ہے تو بھائی کے اس میں سے نکلا. تو اب ان بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ خود وہی یوسف ہی ہیں ہمارے. تو اس وقت بڑے بھائی نے, یہودا نے اس وقت ایک بات کہی, انہو سرقہ, اس نے چوری کی ہے. اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا, اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے طنز کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پہ اتنی چوٹ لگی. اس وقت قرآن اس چوٹ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ رشتہ دار جب تانا ماریں تو تانا کتنا لگتا ہے, کتنی تکلیف دیتے ہیں رشتہ دار کا تانا. فرمایا قال انتم شر مکانا, تم سارے ہی بہت برے ہو, بہت برے ہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جاؤ. وہ چلے گئے اور اس کے بعد واپس آئے اور کہنے گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا, گھر کی جمع پونجی لے کے آئے, ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہمیں دے دو, کچھ صدقہ دے دو. انہوں نے جب کہا نا صدقہ دے دو تو کہا اوئے ما فعلتم بیوسف اذن تم جاہلون, تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تمہیں پتہ نہیں تھا. قالوا انتم انت یوسف, آپ یوسف ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کیونکہ بھائی فقیر کے روپ میں کھڑے تھے. نعم انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی, یہ بنیامین میرا بھائی ہے نا. قد من اللہ علینا, تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا اور اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے. اللہ جس پہ چاہتا ہے کرم کر دیتا ہے. انہ من یتقی و یصبر, جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کر لے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کبھی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. میں نے پوری صورت یوسف کا آپ کو خلاصہ سنا دیا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب بے گناہ قرار دے دیے گئے تو یہاں پر 12واں پارہ ختم ہو جاتا ہے.